اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذکر کیے ہے، جس طرح کہ پچھلے درس میں بھی یہ بیان ہو چکا ہے۔ تفسیر اس کے حوالے سے جو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء کے اندر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ سارے کے سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ساری کی ساری بادشاہت کا بادشاہ ہے، وہ ساری کی ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ملکیت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جس طرح کے معاملات کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس آیات کے اندر یہ ساری کی ساری تفصیل گزری تھی، اسی حوالے سے، عزت اور ذلت کے حوالے سے، رسوائی کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کوئی امیر ہے تو کل وہ غریب ہو سکتا ہے، آج اگر کوئی غریب ہے تو وہ کل امیر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے اندر بھی میرے رب نے ذکر کیا کہ میں لوگوں سے مال لے کر بھی آزماتا ہوں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور لوگوں کو مال دے کر بھی آزماتا ہوں، لوگوں کو اولاد دے کر بھی آزماتا ہوں، لوگوں سے اولاد لے کر بھی آزماتا ہوں، لوگوں کو نعمتوں سے نواز کر بھی آزماتا ہوں۔ اور میں دیکھو تو صحیح، اور میرا کون سا بندہ ہے جو میرا شکر کرنے والا ہے، جو میرا شکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ شکر ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ انسان کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرنے والی ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، کرتا چلا جاؤں گا، کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، بالکل فقیر، بالکل فقیر، کچھ بھی نہیں، ایک وقت کے کھانے کا بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آدمی کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یا اللہ میں غریبی سے تنگ آ گیا ہوں، میں غریبی سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے امیر بنا دے، مجھے امیر بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیتے ہیں، کچھ آگے جاتے ہیں تو ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں، بڑا ہٹا کٹا اور نعمتیں ہی نعمتیں اس کے پاس، ہر چیز ہر نعمت اس کے پاس۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ میری نعمتیں کم ہو جائیں، میری نعمتیں کم ہو جائیں، بہت زیادہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا۔
اب یہ دو بندے، ایک کہہ رہے کہ میرے پاس نعمتیں کم ہیں بڑھ جائیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہیں کم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں کی درخواست اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں درخواستیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی۔ وہ جو بندہ فقیر تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ بالکل فقیر ہے، غریب ہے، لاچار ہے، ایک وقت کا کھانے کا ہے اس کے پاس، ایک وقت کا نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرے اس بندے کو کہنا کہ میرا شکر کرنا شروع کر دے، میرا شکر کرنا شروع کر دے۔ آگے مزے کی بات ہے آگے۔ اچھا، جو دوسرا بندہ تھا، میری نعمتیں کم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کو کہنا کہ وہ اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دے، اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی آئے، دونوں بندوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی آ رہے ہیں، بھاگ کر گئے، جا کر پوچھا کہ میرے سوال کا کیا جواب ملا؟ پہلے جس کے پاس مال زیادہ تھا اس کو جواب دیا کہ اللہ نے کہا کہ تو شکر کرنا چھوڑ دے، تو شکر کرنا، تیرے پاس جو اتنا مال ہے نا جو تجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے، تیری شکر گزاری کی وجہ سے ہے، یا میرے رب نے تجھے شکر گزاری کی وجہ سے دی، تو شکر کرنا چھوڑ دے، تیرا مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، تیرا مال کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کی میں نے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کے نہیں چھوڑا تھا، تو آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تیرا مال بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ جو بندہ تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، تو وہ سامنے سے کہنے لگا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میرے پاس تو کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے، میں کس طرح شکر ادا؟ یہ اب قرآن پاک کی آیت کی طرف آ جاؤ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، میں تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، میری نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے تمہارے لیے، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بلندیوں سے دھاڑ کر کے نیچے گراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو روشنی کے اندر اندھیرا کر کے دکھائے، جو روشنی میں اندھیرا کر کے دکھائے، جو روشنی کو ختم کر کے دکھائے، جو اندھیرے کو ختم کر کے دکھائے؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تولج اللیل فی النہار، یہ اللہ ہی کی ذات ہے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ نے دن کو بنایا معاش کے لیے، اللہ نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے رات کو لباس بنایا، معاش نہیں بنایا، لباس بنایا، آرام کے لیے بنایا بندوں کی، کہ وہ اور دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند کر کے آرام کرے، سو جائیں، سکون کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو کیا بنایا؟ معاش بنایا، ذریعہ کمانے کا ذریعہ، رزق کمانے کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ میں بتاؤں کیسے کرتا ہے؟ تخرج الحی من المیت، انڈا کیا ہے؟ میت ہے، بے چون ہے، بے جان، سب اس کو ابال کے کھا رہے ہوتے ہیں مزے سے، ہاں مزے سے ابال کے کھا رہے ہوتے ہیں،
کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. کوئی جان نظر آتی ہے تمہیں؟ نہیں نظر آتی. اللہ تعالیٰ اس میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. اللہ کی ذات اس میں سے زندہ کو پیدا کرتی ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جانوروں سے زندہ کو بھی پیدا کرتا ہے، زندہ کو بھی پیدا کرتا ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کرنے والے کی. وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِساب. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِساب، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شمار رزق دیتا ہے، بے شمار بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. آج کے اگر کوئی مالدار ہے نا، یہ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آؤ مل کے شکر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ تو نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں آج تک مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے پیاروں کو، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. تیری مخلوق سے بھی زیادہ شکر ہے. جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے نا، اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرتا ہوں تیری نعمتوں پر میرے مولا. ناشکری سے ہماری حفاظت فرما میرے مالک. اللہ اکبر. اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.